ایک زمانہ تھا جب ہنسی بیچنے کے لیے نہ گالی کی ضرورت تھی نہ فحاص الفاظ کی۔ ایک سادہ سا چٹکلا، ایک دلچسپ واقعہ کسی بزرگ کی حاضر جوابی ہی محفل کو قہقہوں سے بھر دیتی تھی۔ گھر کے بزرگ بیٹھک میں لطیفے سناتے، بچے پیٹ پکڑ کر ہنستے اور کسی کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مزہ اس دور میں صرف ہنسانا نہیں بلکہ تہذیب کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ پھر وقت بدلا، چٹکلوں نے شاعری کا لباس پہنا، مزاحیہ شاعری نے ادبی محفلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ شاعر ایک مصرع پڑھتے اور پوری محفل قہقہوں سے گونج اٹھتی۔ الفاظوں میں شرارت ہوتی تھی لیکن حدود کا لحاظ بھی ہوتا تھا۔ اس کے بعد اسٹیج پر مزاحیہ ناٹکوں کا دور آیا۔ تھیٹر نے کامیڈی کو ایک نیا رنگ دیا، کردار بنے، مکالمے لکھے گئے اور ایکٹنگ کے ذریعے لوگوں کو ہنسایا جانے لگا۔ کہانیاں بھی ہوتی تھیں اور پیغام بھی۔ پھر سنیما کا زمانہ آیا، فلموں میں الگ سے کامیڈین رکھے جانے لگے۔ ہیرو اپنی جگہ تھا اور کامیڈین اپنی جگہ۔ ان کا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ فلم کی سنجیدگی کے درمیان چند لمحے ایسے لائے جائیں جہاں دیکھنے والے مسکرائیں۔ آج بھی لوگ جونی واکر، محمود جگدیپ، جونی لیور کو اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اکثر اپنی باڈی لینگویج، ٹائمنگ اور ایکسپریشن سے ہنسی پیدا کی۔ اس کے بعد ٹیلی ویژن گھروں میں داخل ہوا۔ کامیڈی سیریل اور کامیڈی شو نے پورے ملک کو ایک وقت پر ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ مزاحیہ مقابلے ہونے لگے، ممکری ہونے لگی، اسٹیج پرفارمنسز ہونے لگے۔ کبھی کبھی سستی یا ڈبل میننگ کامیڈی بھی نظر آتی تھی لیکن مرکز اب بھی فیملی آڈینس ہوا کرتی تھی۔ پھر انٹرنیٹ آ گیا، یہاں سے سب کچھ تیزی سے بدلنے لگا۔ اب ایک اسٹیج، ایک مائکروفون اور ایک شخص کافی تھا۔ اسی انداز کو اسٹینڈ اپ کامیڈی کہا گیا۔ اس فن کی بنیاد اصل میں مشاہدہ، روزمرہ زندگی اور حاضر زبانی پر تھی۔ دنیا بھر میں بہت سے اسٹینڈ اپ کامیڈین آج بھی اسی انداز میں کام کرتے ہیں اور بغیر گالی گلوچ کے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا نے ایک نیا قانون بنا دیا، جتنا زیادہ شوق اتنے زیادہ ویوز، جتنا زیادہ بے حیائی اتنی زیادہ کلپنگ وائرل، جتنا زیادہ گالی اتنی زیادہ انگیجمنٹ۔ اور دھیرے دھیرے کامیڈی کا ایک حصہ ایسا بن گیا جہاں لوگ سمجھنے لگے کہ اگر ہنسانا ہے تو حد سے آگے نکلنا پڑے گا۔ آج کئی پرفارمر صرف اس لیے فحاص الفاظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اسی سے آڈینس ریئیکٹ کرے گی، اور یہ صرف مردوں تک محدود نہیں رہا۔ کچھ خواتین پرفارمنس بھی اسی فارمولے کو اپناتی ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی خواتین اور مرد اسٹینڈ اپ کامیڈینز ایسے بھی ہیں جہاں صاف ستھری کامیڈی کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اس سب کا ذمہ دار صرف کامیڈین ہے؟ شاید نہیں۔ فلم انڈسٹری کو دیکھیے، ایک دور تھا جب فلموں میں محبت آنکھوں سے بیاں ہوتی تھی۔ ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور پھر وہی سین یادگار بن جاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے رومانٹک سین بڑھے، پھر بولڈ کنٹینٹ آیا اور آج کئی جگہ ایڈلٹ کنٹینٹ بھی عام نظر آتا ہے۔ یہ تبدیلی صرف فلموں میں نہیں، او ٹی ٹی پلیٹ فارم، میوزک ویڈیوز اور سوشل میڈیا کنٹینٹ میں بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بنیادی اصول ہمیشہ سے رہا ہے، جیسا ڈیمانڈ ویسا پروڈکٹ۔ اگر دیکھنے والے صاف ستھری کامیڈی کو کروڑوں بھی دیں گے تو بنانے والے وہی بنائیں گے، اور اگر گالی، فحاص، مزہ اور بے حیائی سب سے زیادہ دکھائی جائے گی تو بازار اسی چیز کو فروغ دے گا۔ اس لیے صرف کنٹینٹ کریٹر کو کٹگرے میں کھڑا کر دینا شاید انصاف نہیں ہوگا۔ ہم بھی اس کہانی کا حصہ ہیں۔ ہمارا کلک، ہمارا ویو، ہمارا شیئر اور ہماری پسند ہی طے کرتی ہے کہ کل کس قسم کا کنٹینٹ بنے گا۔ ایک وقت تھا جب بچے لطیفے یاد کرتے تھے، آج کئی بچے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ الفاظ بھی جان لیتے ہیں جو ان کی عمر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں ترقی دی ہے لیکن تہذیب اور ذمہ داری کا امتحان بھی ساتھ ہی دیا ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال چھوڑ کر جائیں، کیا ہنسی کے لیے واقعی گالی ضروری ہے یا ہم نے خود اپنی پسند سے کامیڈی کا معیار بدل دیا ہے؟ فیصلہ اسٹیج پر کھڑے کامیڈین کا کم اور اسکرین پر سامنے بیٹھے ہم سب کا زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس میں کہی گئی باتوں سے آپ اتفاق رکھتے ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، احباب اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ گفتگو سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کی اس موضوع پر کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔